کبھی سوچا ہے کہ سردیوں میں اچانک آسمان پر بادل کہاں سے آ جاتے ہیں اور پھر بارش یا برف باری شروع ہو جاتی ہے؟ ہم سب موسم کی خبروں میں ایک جملہ بار بار سنتے ہیں: مغربی ہواؤں کا ایک نیا سلسلہ ملک میں داخل ہو رہا ہے۔ آخر یہ مغربی ہوائیں ہیں کیا؟ ان کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ پاکستان کے موسم پر کیسے اثر ڈالتی ہیں؟ آئیے آج انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے کہ یہ مغربی ہوائیں آخر ہیں کیا، پھر دیکھیں گے کہ ان بارشوں کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے، پاکستان پر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات، کبھی کبھی یہ بارش کیوں نہیں برسا پاتی، اور آخر میں ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اسی اصطلاح کو سمجھتے ہیں جو ہم موسم کی خبروں میں اتنی بار سنتے ہیں، یعنی یہ مغربی ہوائیں آخر ہیں کیا چیز؟ دیکھیے، مغربی ہوائیں، جنہیں انگریزی میں ویسٹرن ڈسٹربنس کہتے ہیں، اصل میں ہوا کے کم دباؤ والے موسمی نظام ہیں۔ یہ بنتے کہاں ہیں؟ بہت دور بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی اور یورپ کے علاقوں میں۔ وہاں سے یہ اپنے ساتھ ڈھیر ساری نمی اٹھاتے ہیں اور مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے پاکستان اور جنوبی ایشیا میں سردیوں کی بارش، برف باری اور ٹھنڈی ہواؤں کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا، ان ہواؤں کا سفر واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ سسٹم ہم تک پہنچتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پورا عمل شروع کیسے ہوتا ہے اور یہ بارش والے بادل بنتے کیسے ہیں۔ اس پورے موسمی نظام کو چلانے کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جسے جیٹ سٹریم کہتے ہیں۔ اسے آپ فضا میں بہت اونچائی پر بہنے والا ہوا کا ایک تیز رفتار دریا سمجھ لیں۔ یہ ایک آسمانی ہائی وے کی طرح ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے اور ان موسمی نظاموں کو اپنے ساتھ بہا کر لاتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اسی جیٹ سٹریم میں جب ٹھنڈی اور گرم ہوائیں ٹکراتی ہیں تو ہوا کا کم دباؤ یعنی لو پریشر بن جاتا ہے۔ پھر جب یہ سسٹم بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کی اوپر سے گزرتا ہے تو وہاں سے ایک سپنج کی طرح بہت زیادہ نمی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور پھر اسی آسمانی ہائی وے یعنی جیٹ سٹریم پر سوار ہو کے یہ نمی سے بھرا سسٹم پاکستان کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو جب یہ نمی سے بھرا ہوا سسٹم پاکستان پہنچ جاتا ہے تو اس کے اثرات الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کے مختلف حصوں کے موسم پر کس طرح اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ان مغربی ہواؤں کا سب سے زیادہ اثر ہمارے شمالی علاقوں جیسے کشمیر اور گلگت بلتستان پر ہوتا ہے، جہاں شدید برفباری ہوتی ہے اور سردی کی لہر آتی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اکثر اچھی بارشیں ہوتی ہیں، کہیں کہیں ژالہ باری بھی ہوتی ہے، لیکن سندھ اور بلوچستان تک پہنچتے پہنچتے یہ سسٹم کافی کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں یا تو ہلکی بارش ہوتی ہے یا اکثر موسم خشک ہی رہ جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے بڑے اور دلچسپ سوال پر۔ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پیش گوئی تو ہوتی ہے، آسمان پر بادل بھی چھا جاتے ہیں، لیکن بارش نہیں ہوتی؟ آخر یہ بارش جاتی کہاں ہے؟ یہ سسٹم فیل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی پہلی اور سب سے عام وجہ ہے جیٹ سٹریم کا راستہ بدل جانا۔ یاد ہے وہ آسمانی ہائی وے؟ اگر وہ ہائی وے ہی اپنا راستہ بدل لے اور پاکستان کے شمال کی طرف سے گزرنا شروع ہو جائے تو بارش کا یہ پورا سسٹم پاکستان کو بائی پاس کرتا ہوا اوپر سے ہی وسطی ایشیا کی طرف نکل جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہے ہائی پریشر کی رکاوٹ۔ اگر پاکستان کی فضا میں پہلے سے ہی ایک مضبوط ہائی پریشر سسٹم موجود ہو تو وہ ایک دیوار یا ایک شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ اس کم دباؤ والی بارش کے سسٹم کو ملک میں داخل ہی نہیں ہونے دیتا اور اسے واپس دھکیل دیتا ہے۔ اور آخری اہم وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ سسٹم اپنے لمبے سفر میں سمجھیں کہ تھک جاتا ہے۔ یورپ سے پاکستان تک کا سفر بہت طویل ہے، اس دوران اس کی توانائی بھی کم ہو جاتی ہے اور نمی بھی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بادل تو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ان میں اتنی طاقت یا نمی باقی نہیں رہتی کہ وہ ٹھیک سے بارش برسا سکیں۔ چلیے اب تک کی ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور جو کچھ ہم نے سیکھا اس کے اہم نکات پر ایک فوری نظر ڈالتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مغربی ہوائیں وہ موسمی نظام ہیں جو مغرب سے سردیوں کی بارش اور برف لاتے ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے والی اصل طاقت آسمانی ہائی وے یعنی جیٹ سٹریم ہے۔ اور یہ سسٹم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ یا تو جیٹ سٹریم راستہ بدل لیتی ہے، یا کوئی ہائی پریشر سسٹم رکاوٹ بن جاتا ہے، یا پھر لمبے سفر کی وجہ سے سسٹم خود کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو
اگلی بار جب موسم کی خبروں میں سننے کو ملے کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آ رہا ہے تو یقیناً آسمان پر نظر صرف بادلوں کو نہیں ڈھونڈے گی بلکہ اس پورے حیرت انگیز سفر کو یاد کرے گی جو ہزاروں کلومیٹر دور بحیرہ روم سے شروع ہوا تھا۔